Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محترم سامعین کرام، پیغمبر اسلام، ختم المرسلین، فخر موجودات، سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت دونوں جہاں کے لیے باعث خیر و برکت ہے اور دونوں جہاں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ دنیا کے لیے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ہادی یعنی ہدایت کی راہ بتانے والے، چلانے والے، سیدھا رستہ دکھانے والے بنا کر بھیجے گئے، اور آخرت میں ہم گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے یعنی شفیع المذنبین بنا کر بھیجے گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حلال کمانا عبادت میں داخل، عزیز و اقربا کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک اور احسان عبادت، بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی عبادت، پڑوسی کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ نیکی عبادت، جس نے ایک بستی بسائی اس کے لیے جنت کی بشارت، جس نے ماں باپ کی خدمت کی اس کے لیے جنت، جس نے 2 یتیم لڑکیوں کو مثل اپنی اولاد کے پالا پوسا اور ان کی شادی کر دی اس کے لیے جنت کی بشارت۔ غرض دنیا کے تمام اچھے کاموں کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ فرمایا اور اس پر جنت کی بشارت دی، اور تمام برے اور نیچ کاموں کو خدا کی ناراضگی اور غضب کا سبب فرمایا۔ نبی برحق نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تاکہ بندے فلاح دارین حاصل کریں، اور جو کچھ پیغام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے اسوہ رسول کو سراپا قرآن کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی حیات طیبہ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، جسے دیکھ کر ایمان والوں کی ایک جماعت اسی وقت ایسی تیار ہو گئی تھی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نگرانی میں تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، جس کی صفحہ ہستی میں کوئی مثال نہیں۔ وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینوں پر روک لیتے تھے، اور ہمہ وقت اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے نچھاور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے استعمال شدہ پانی کو اپنے جسموں پر ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کھکار اور بلغم کو اپنے چہروں پر ملتے تھے، اور فرماتے تھے اس میں یقیناً شفا ہے، یقیناً شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے مؤدب بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے باادب ہوتے کہ پرندے آ کر سروں پر ستون سمجھ کر بیٹھ جاتے، اور شرم و حیا ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہیں ملاتے بلکہ نظریں نیچی ہوتی تھی، اور ایسا سکون کا ماحول ان پر طاری رہتا کہ اگر ایک چادر سروں پر ڈال دی جائے تو ذرہ برابر حرکت نہ ہو۔ جن کی شان میں فرمایا
فرمایا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئی الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، جن کی تعداد 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان جیسا سردار مکہ کو کہنا پڑا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جس طرح کی عقیدت و محبت اور جس طرح کی اطاعت ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ہم نے دیکھی ہے، ایسا کہیں بھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ ان کے عشق کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ کہیں جا رہے ہیں اور چادر بچھا کر لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، لیٹنے کی خواہش تو نہیں تھی، مگر میں صرف اس لیے اس جگہ پر لیٹا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اسی جگہ پر چادر بچھا کر آرام فرمائے تھے۔ کہیں استنجا کی سی کیفیت بنا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے لوگوں، مجھے استنجا کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن میں صرف اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ یہی وہ پاک جگہ ہے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر استنجا فرمائے تھے۔ کبھی سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کرام اپنی اپنی شیشیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جذب فرماتے اور کہتے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم جہیز میں دیں گے، جس میں ایسی خوشبو ہوتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ مشک سے بہتر ہے محمد کا پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے راستہ مہک اٹھتا اور گزرنے والے خوشبو سے سمجھ جاتے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، بلکہ آج بھی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، اور شمس و قمر آج بھی آپ کے در پر سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گمشدہ سوئی مل گئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتے، اس دنیا کی تخلیق ہی نہیں کرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے، یہ بے تاب دریا کے دھارے نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ زیب چمن ہے آپ سے، رشک چمن ہے آپ سے، شبنم کے موتیوں میں بھی جگمگ جلن ہے آپ سے۔ اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ میرا نور تھا، اور میرے ہی نور سے تمام کائنات وجود میں آئی۔ وہ یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، بشیر و نذیر ہیں، صاحب قرآن اور صاحب معراج اور صاحب لوح و قلم، صاحب السیف والبیان، صاحب الشفاعہ، صاحب الوسیلہ، صاحب مقام محمود، صاحب لواء الحمد اور صاحب کوثر ہیں۔ قرآن میں جس کی تعریف خدا یوں کرے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے، جن کی اطاعت کو حق تعالی نے اپنی اطاعت فرمایا، جن کو اپنے نام سے جوڑا، جن کو اپنے نام کے ساتھ نام دیا، بھلا اس کا کیا کہنا، اس کی شان عرفہ کو ورفعنا لک ذکرک سے سمجھو، جس کے گیسو دراز کو واللیل کہا جائے، جس کے اشارے پر قدسیاں یعنی ملائکہ اپنی نظریں جھکا لے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عرش کے مہمان کی شان سفر تو دیکھیے، عرش کے مہمان کی شان سفر تو دیکھیے،
چشم نبی جدھر جدھر، چشم ملک ادھر ادھر، لات و منات سر بجے سجدہ کنا شجر شجر، نغمے لا الہ میں ڈوب گیا حجر حجر۔ وہ ذات جو سارے نبیوں کی امامت کرنے والے ہیں، جن کو حور و ملک صبح و شام سلامی دینے والے ہیں، جن کے در پہ جبریل پلکیں بچھاویں، جن کے در پر جبریل پلکیں بچھاویں، حور و ملک سب ان کی گن گائے، جو کبھی مکہ تو کبھی پل میں لا مکہ پہنچے، میرے حضور مجسم کہاں کہاں پہنچے، جہاں خیالوں کی پرواز ہوش کھو بیٹھی، خرد نے دیکھا میرے مصطفیٰ وہاں پہنچی۔ آج اگر کوئی ان کی شان اقدس اور شان عرفہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو قسم خدا کی وہ خدا کی نظر میں یقیناً حلاف ہے، مہین ہے، حماز ہے، مشاء ہے، بنمیم ہے، مناع للخیر ہے، معتد ہے، اثیم ہے، عتل ہے، ظلیم ہے، مکذب للآیات ہے۔ ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلك الزنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ یقیناً یہ گستاخ رسول ہے، پوری انسانیت کی لعنت اور پوری امت کی لعنت اور اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ میاں کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں جنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے منشا اور چاہت کے مطابق پیدا کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا آپ کی شفاعت کے بغیر ہم کہاں نجات پا سکتے ہیں؟ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط ما زالت قدم وصاحبك لا ان ساعتها ابدا متى السلام علیکم معاشر القلم۔